اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج اگست کی 31 تاریخ ہے، تو درجہ 12 کے لیے آج جو ہمارا موضوع ہے اردو افسانہ تعریف، یعنی کہ آج کا جو لیکچر ہے اردو افسانے کے متعلق ہے، اور یہ صرف اردو افسانہ کی تعریف ہے، اردو افسانہ کی تعریف ہے۔ تو آغاز و ارتقاء پر ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے، اردو افسانے کا آغاز و ارتقاء اس پر ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اردو افسانہ، لیکن صرف اردو افسانہ کی تعریف یہاں مراد ہے۔ تو اس سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تقریباً نثر و نظم کے حوالے سے، نظم سے میری مراد ہے شاعری، اور نثر سے مراد ہے جو آپ کے نثری اسباق ہے، مطلب ناول ہے، افسانہ ہے، یا مقالہ ہے، یا اسی طرح سے یہ ہے ناول ہے، افسانہ ہے، مقالہ ہے۔ تو یہ ہم نے تقریباً نظم اور نثر کا جو سلیبس ہے تقریباً ہم نے 70% 75% ہم نے مکمل کیا ہے، 75% ہم نے مکمل کیا ہے۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ میں پڑھتا ہوں۔ دنیا کی ہر شے کی طرح ادب بھی حالات اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ دنیا کی ہر شے بدلتی رہتی ہے، یعنی کہ جس طرح کے حالات ہوتے ہیں، جس طرح کا زمانہ ہوتا ہے، وقت کے جو تقاضے ہوتے ہیں، اسی طرح سے انسان کی زندگی بھی بدلتی ہے۔ اور انسان کی زندگی جس طرح بدلتی ہے، مثلا میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں آپ کو، قدیم زمانے میں سویلائزیشن نہیں تھی، تو جو قدیم زمانے کے لوگ تھے وہ کس طرح اپنی گزر بسر کرتے تھے، کس طرح ان کا وہ خانہ بدوش تھے، ان کا کوئی مکمل اپنا ٹھکانہ نہیں تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے اور جنگلوں میں گھومتے پھرتے تھے، کس طرح وہ شکار کرتے تھے، کھانے پینے کا انتظام کس طرح کرتے تھے، آگ کیسی انہوں نے ایجاد کی۔ تو پھر زمانے نے جب ترقی کی تو کپڑوں کا اس وقت تصور نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ جب انسان کی سوچ نے ترقی کی، جب زمانہ آگے بڑھتا گیا، انسان نے ترقی کی منزلیں طے کی، تو اس نے کس طرح اپنی ضروریات زندگی کو اپنے لیے بہم پہنچایا، اور کس طرح اس نے اپنی زندگی میں آسانی پیدا کی۔ تو اسی طرح سے جو اردو ادب ہے، ادب سے مراد ہے شاعری بھی، اور ادب سے مراد ہے نثر بھی۔ تو اردو ادب بھی حالات اور زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ مثلا زمانے کے کروٹوں کے ساتھ ساتھ فکشن نے بھی کہیں روپ بدلے۔ جو فکشن ہے، فکشن سے مراد ہے ناول ہے، داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، یہ تینوں ان کو فکشن کہتے ہیں۔ تو زمانے نے کروٹ بدلی، تو اس کروٹ کے ساتھ ساتھ فکشن نے بھی اپنے روپ، اپنے انداز، اپنا یہ حلیہ، اس کا جو اپنا حلیہ اس نے بدلا۔ سب سے پہلے داستان تھی، داستان کے بعد ناول، اس کے بعد افسانہ۔ تو داستان مختصر میں کہوں گا کہ داستان قدیم زمانے میں لوگوں کے پاس کافی فرصت تھی، ان کے پاس کافی وقت تھا، اور وہ اپنی وقت گزاری کا، انٹرٹینمنٹ کا، اپنے دل بہلانے کے لیے ان کا واحد سامان کیا تھا؟ یہ داستان۔ جب وہ دن بھر کے کام کاج سے تھک کے آتے تھے تو وہ محلے میں کسی گھر میں جمع ہوتے تھے، وہ داستان ایک دوسرے کو سناتے تھے، اپنی سنتے تھے، دوسروں کی سنتے تھے، اپنی سناتے تھے۔ تو یہ داستان طویل ہوتا تھا، جس طرح ہم نل میں نل جوڑتے ہیں، تو اسی طرح یہ داستان، اس کا کینواس بہت بڑا تھا، تو لوگ اس میں مست ہوتے تھے، تو مہینوں تک، سالوں تک یہ ایک داستان چلتی رہتی تھی۔ تو اس طرح یہ لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا، ان کا دل بہلانے کا ایک سامان تھا داستان۔ لیکن جب زمانے نے تھوڑی ترقی کی تو انسان کے پاس فرصت کے لمحات کم ہوئے، انسان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ایسے نثر کی تلاش کی، ایک ایسے فکشن کی انہوں نے تلاش کی جو داستان کے مقابلے میں
جس کے پڑھنے اور لکھنے میں کم وقت لگ سکے یا جس کا کینواس چھوٹا ہو، تو ناول وجود میں آیا. کیونکہ جب ناول، تو زمانے نے جب اور ترقی کی تو انسان کے پاس فرصت کم ہوئی، تو انہوں نے کہا نہیں، اب اس ناول کا کینواس چونکہ بڑا ہوتا ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹی نثری صنف ہونی چاہیے. تو اس تلاش میں مختصر افسانہ وجود میں آیا. مختصر افسانہ وجود میں آیا. تو اس طرح فکشن جو سفر ہے، فکشن کے سفر کے 3 پڑاؤ ہے، اس کی 3 منزلیں ہیں. پہلے داستان، پھر ناول اور پھر افسانہ. داستان لمبی تھی تو ناول وجود میں آیا. وقت جب انسان کے پاس فرصت کم، مہلت کم رہی، یعنی کہ انسان جب زندگی نے ترقی کی تو انسان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ایسے نثری صنف کی تلاش کی جس کے پڑھنے اور لکھنے میں کم جگر کاوی اور کم وقت صرف ہو. تو مختصر افسانہ وجود میں آیا. ان تینوں میں ایک خصوصیات مشترک ہے، لیکن داستان، ناول اور افسانے میں ایک خصوصیت مشترک ہے. ایک صفت، ایک کوالٹی ان میں مشترک ہے، سبوں میں وہ پائی جاتی، اور وہ ہے قصہ. قصہ ان کی مشترکہ خصوصیت ہے. قصے کی پیشکش کا انداز ایسا ہونا چاہیے، جو قصہ آپ کو بیان کرنا ہے، یہ قصہ آپ کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ قاری کی توجہ اس پر جمی رہے، کہ جو پڑھنے والا ہو قصے پر اس کی توجہ وہ بالکل جمی رہنی چاہیے جب تک قصہ ختم ہو. یعنی کہ قصے کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ قاری کی پوری توجہ اس پر جمی رہے، اور ہر لحاظ وہ جاننے کے لیے بےتاب رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. قصہ اس طرح پیش کرنا ہے کہ قاری بےتاب رہے، پڑھنے والا بےتاب رہے کہ میں پھر پڑھتا ہوں کہ اس کے آگے کیا ہوتا ہے. یعنی کہ جو میں قصہ پڑھتا ہوں، اس قصے میں آگے کیا ہوتا ہے، کون سا کردار آتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو یہ بےتاب رہنا چاہیے. مختصر افسانے سے مراد ایسی نثری کہانی ہے، یہ اس کی تعریف ہے. ایسی نثری کہانی ہے جس میں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہو جس کی ابتدا ہو. قصہ ایسا ہونا چاہیے جس کی ابتدا ہو، جس کا ارتقا ہو اور جس کا خاتمہ ہو. قصے کو یہ تینوں چیزیں اس کے لیے ضروری ہے. اور جو زندگی کی بصیرت میں اضافہ کرے. انسان کے پاس جو بصیرت ہوتی ہے، کہ اس کے جو خیالات ہوتے ہیں، اس کے خیالات میں وسعت پیدا ہونی چاہیے، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ، اس کو زندگی کے پیچو خم، زندگی کے اتار چڑھاؤ، زندگی کا سرد گرم، زندگی کی دھوپ چھاؤ، اس کا احساس ہونا چاہیے. یعنی کہ ایک تاثر، قصہ پڑھنے یا قصہ سننے کے بعد ایک تاثر اس کے ذہن میں جائے، ایک اثر وہ اس سے قبول کرے. افسانے کی یہ بھی تعریف کی گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان، کہ یہ ایک ایسا بیان ہے جو اپنی جگہ مکمل ہو اور ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے کہ جس کے پڑھنے اور لکھنے میں آدھے سے 1 گھنٹے کا وقت جس میں صرف ہو. افسانے میں ایک یا ایک سے زیادہ کردار ہو سکتے ہیں. اب افسانے کے اعضائی ترکیبی، یعنی کہ افسانہ کا حلیہ کن چیزوں سے تیار ہوتا ہے، اس کے اعضائی ترکیبی کیا ہے. افسانے کے اعضائی ترکیبی بھی وہی ہے جو ناول کے ہوتے ہیں، مگر افسانے کا پیمانہ چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ناپ چھوٹا ہوتا ہے. پلاٹ، کردار، نقطہ نظر، وحدت تاثر افسانے کے اعضائی ترکیبی میں شامل ہے. ان کی میں مختصر ان پر میں بات کرتا ہوں. پلاٹ سے مراد ہے کہ جو واقعات آپ پیش کرتے ہیں کہ ان میں ترتیب ہونی چاہیے. پلاٹ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے خیالات ہیں، آپ کے خیالات میں ایک ترتیب ہونی چاہیے، یہ ویل نیٹڈ ہونے چاہیے. یعنی کہ جب آپ پڑھیں اس میں ایک تسلسل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب آپ نے ایک واقعہ بیان کیا تو پھر اس کا دوسرے واقعہ کے ساتھ کوئی تال میل نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ جو آپ کے خیالات میں صفائی ہونی چاہیے، ستھرائی ہونی چاہیے، اور اس میں تسلسل ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ بیچ میں کہیں کٹا ہوا معلوم نہ ہو. اور کردار بھی ضروری ہے. یعنی کہ کس کردار کے بغیر واقعہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. کس کردار کے ساتھ یہ کس کردار کا قصہ ہے، تو کردار کا ہونا ضروری ہے، کریکٹر کا ہونا ضروری ہے. نقطۂ نظر، یعنی کہ جو افسانہ نگار ہے
وہ کیا نقطۂ نظر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے وحدت تاثر. اور جب افسانہ ختم ہو جائے تو ایک تاثر کیا چھوڑ کے، افسانہ نگار کیا تاثر چھوڑ کے، کیا اثر چھوڑ کے وہ جاتا ہے. تو یہ سبھی چیزیں اعضائی ترکیبی میں آتے، افسانے کی اعضائی ترکیبی میں آتے ہیں. اس طرح سے آج ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوا افسانے کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم افسانے کی ابتدا اور اس کی ارتقا پر بات کریں گے. باقی مسئلہ